سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو دوستو پاکستان کے حوالے سے آج بہت ایک اچھا دن گزر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت اہم خبریں آپ کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 4 سال بعد پی آئی اے دوبارہ سے یورپ میں آج اپنی پہلی پرواز لانچ کرنے جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا یہ کہ تحریک انصاف نے جو ترسیلات زر یعنی فارن ریمیٹنسز روکنے کے لیے کیمپین چلائی تھی وہ برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، اور پاکستان کے جو آج اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں دسمبر کے مہینے کے 3.1 بلین ڈالرز پاکستان آیا، جو کہ پچھلے سال کے دسمبر کی نسبت 29% زیادہ تھا۔ پھر رچرڈ گرنیل کے اوپر جو سے فیاض بھائی کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی، جو ہم نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی اور رچرڈ گرنیل نے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف والوں کو بڑی کھری سنائی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ رؤوف حسن نے ایک ٹی وی کے اوپر بڑا عجیب و غریب مطالبہ کیا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور پھر یو اے ای کے اوپر جو فیاض بھائی نے 4 دن پہلے بات کی تھی اس کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈروں کی جانب سے اب معافیاں آ رہی ہیں، تو وہ کیا داستان ہے وہ بھی ان سے سمجھیں گے۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا ٹاپک 2 خوشخبریاں۔ ایک تو پی آئی اے کا طیارہ 4 سال بعد یورپ سے فلائی کرے گا، اور دوسرا جو ریمیٹنسز والا کام ہے، نو رائٹس نو ریمیٹنسز، پی ٹی آئی کی کیمپین تھی، بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے، اور اتنا بھی نہیں کہ جتنا پچھلے سال تھا اس کے برابر آ جاتے، اس سے بھی زیادہ اوورسیز نے پیسے بھیج دیے ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ پاک کا سسٹم ہے، اور اللہ پاک کا پاکستان کے اوپر، سہنی دھرتی پاکستان کے اوپر کرم ہے، عنایت ہے، احسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں۔ بڑا کلیئر آپ کو بتا دوں، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کلمہ کے اوپر بنا ہوا یہ ملک ہے۔ اس کو اگر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو وہ انٹینشلی یا نان انٹینشلی، پرپزلی، ولنگلی وہ نقصان پہنچائے گا تو یہ اس کا خام خیالی ہے۔ اب گھٹیا پن کی انتہا دیکھے بانی تحریک انصاف کی اور قیدی نمبر 420 کی، کہ جس نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھا لیڈر یا اچھا اسٹیٹسمین شپ نہیں رکھتا، وہ ایک چھوٹے لیول کا، لو لیول کی مینٹیلٹی کا، ایک گھٹیا ذہن کے مالک ایک محض شخص ہے، کہ جس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے پوری کی پوری پاکستان کی نیشن کو، ریاست کو اس سول نافرمانی کے حوالے سے جناب جھونک دیا۔ لیکن آگے اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہے۔ اللہ پاک نے وہ ذلیل و خوار کیا اس شخص کو اور اس کی سیاسی تحریک کے فتنہ خوارج، اس کو جس سے پہلے ہر موقع پہ اور ہر فیلڈ پہ یہ ذلیل و خوار ہوئے، آج اللہ پاک نے ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا سب سے مضبوط اور آخری کارڈ ہے، سول نافرمانی۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ جو انڈین ایجنٹ باہر بیٹھ کے برطانیہ، امریکہ میں اور یورپ میں اور یو اے ای میں اور دبئی میں وہ پاکستانی نام کے ساتھ یا اوورسیز پاکستانی نام کے ساتھ یہ جو کمپین کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے الو کے پٹھے ہیں۔ اس کے اوپر پچھلے 15 دن سے آپ کے خلاف، میرے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور پھر اس میں پھر ایک وہ جو جنید سلیم نامی جناب کریکٹر، ایکٹر اور فیکٹر بھی نکل کے آیا تھا۔ تو آج اللہ پاک نے ثابت کیا کہ پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے اور اس سے بہتر جگہ پہ کھڑا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کو، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور پورے آزاد ڈیجیٹل ادارے کی طرف سے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی طرف سے میں اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس قیدی نمبر 420 کی 420یاں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے یہ بتایا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ تو میں اوورسیز بھائیوں کو میں بھی اسپیشلی سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا فیاض بھائی، ایک جو چیز آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ ایسی بھی تھی جو کہ فارن ریمیٹنسز کے خلاف یہ کیمپین کے مخالف تھی۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو میرے خیال سے روکنے کی کوشش کی، 2-4 اور لوگ تھے، لیکن علیمہ باجی جو سی ہیں وہ باز نہیں آئی۔ انہوں نے خود جا کر اعلان کیا کہ کپتان نے بول دیا کہ ریمیٹنسز روک دو۔ تو یہ کپتان کے اور کپتان کے باپ کے نوکر ہے پوری پاکستان کی عوام۔ اس علیمہ باجی سے پوچھو، جی پاکستان کی عوام کو شروع اور موتی ہے یار، کوئی شرم ہوتی ہے؟ جی
اس خاتون سے اور اس کے گھر سے اور اس قیدی نمبر 420 سے پوچھو، پاکستان کی عوام تمہارے گھر سے نہیں کھاتی، نہ اوورسیز پاکستانی تمہارے گھر سے کھاتے ہیں. بے شک. شکر کرو کہ عالمی صہیونی طاقتوں کے اور انڈین را کے سر صدقے جناب تم اس وقت سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو، اور اس سوشل میڈیا کے سر صدقے تم نے پاکستان کی عوام کا ذہن پراگنڈا کیا ہوا ہے. لیکن پاکستان کی عوام اس سہنی دھرتی پاکستان کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک تمہارے چیف پیٹرن، تمہارے سرپرست لے جانا چاہتے ہیں. عرب سپرنگ کی طرح پاکستان کے اندر دنگا فساد، قتل و غارت گری کروانا چاہتے ہیں. نہ پاکستان کا شیعہ جائے گا، نہ سنی جائے گا، نہ دیوبندی جائے گا، نہ وہابی جائے گا، نہ بریلوی جائے گا، نہ کسی مذہبی فرقے والا جائے گا، نہ کسی لسانی اور صوبائی رشتہ اور تعلق رکھنے والا جائے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سب کے سب لوگ اللہ پاک کے کرم سے منحیث القوم، اجتماعی طور پر ایک اچھا سوچ اور ایک اچھی فکر رکھنے والے لوگ ہیں. یہ چند لوگ ہیں، وہ سارے کے آج دیکھیں نا، اس دسمبر کی 3.25 ارب کی فارن ریمیٹنس اور پچھلے سال دسمبر 2023 سے 29% زیادہ، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جتنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کتورے نظر آتے ہیں، الو کے پٹھے نظر آتے ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، یہ انڈین را کے اور فارن ایجنسیز جو ملک دشمن طاقتوں کی ہیں، یہ ان کے اہلکار ہیں. انہوں نے ڈمی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پراگنڈا کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری گیم کر رہے ہیں. اچھا فیاض بھائی، آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر. رچرڈ گرنیل جس کو شہباز گل آج کل ہر دوسرے دن ابو جی کہہ کر پاکستانی صحافیوں کی شکایتیں لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ہی بولیں تو آپ کی بھی شکایت لگانے لگ پڑے. لگاتے شکایت. اچھا شکایت اس کی لگائی جاتی ہے جس کے متعلق پتہ ہوتا ہے یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ اوور ایو ہے، یہ جھکا ہوا ہے، یہ غلام ہے، یہ ذہنی طور پہ مروب ہے. سب جانتے ہیں، فورن ایجنسیز والے بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کے اندر میرے دوست اور دشمن بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بلڈ گروپ B+ ہے، پاکستان پلس، نہ A پازیٹیو، نہ B پازیٹیو، نہ O پازیٹیو. اور ڈرنا ورنہ ہم نے پاکستان کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خاطر نو ڈر، جو کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ. اب دیکھو، میں نے اور آپ نے یہ 3 سے 4 دفعہ پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سٹوری بریک کی. محمد بن سلمان ہز ایکسلنسی، ان کے بھائی خالد بن سلمان، سعودی اسٹیبلشمنٹ کے پراپر طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر، ان کی شٹل ڈپلومیسی، کامیاب ڈپلومیسی کے تحت جس دن ڈونلڈ ٹرمپ بنا 5 نومبر 6 نومبر کو، اگلے دن بلکہ اسی دن وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر محمد بن سلمان کے پاس، پورا ڈیلیگیشن لے کے، پورا سمجھایا کہ یہ پاکستان آپ کی عزت ہے اور آپ پاکستان کی عزت ہے. سعودی عرب پاکستان کی عزت ہے اور پاکستان سعودی عرب کی عزت ہے. بالکل ایسے. حرمین شریفین کا دفاع سعودی عرب بعد میں کرے گا، پہلے پاکستان کی فوج کرے گی، پاکستان کا فوجی افسر اور جوان کرے گا. اور یہ ہسٹری ہے، کیا ہے، یہ کوئی زبانی کلامی دعوے یا جناب باتیں نہیں ہے، یہ بڑکے یا بوسٹنگ یا پریٹنگ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پاکستان بڑی مشکل سے ہم نے پچھلے 3 سالوں میں سنبھالا ہے. تو یہ شیطان اعظم، فتنہ اعظم، قیدی نمبر 420، یہ آپ کی جناب جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں آپ کا سب سے کلوز، جس سے آپ کی دوستی ہے، تعلق ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے، تیل کے ایشو کے حوالے سے، وہ امریکہ، پھر امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ. تو انہوں نے کہا بھائی آپ بے غم ہو کے اپنا ملک چلاؤ، ملک کو ترقی دو، ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. انہوں نے بڑے طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، نئی انتظامیہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو میسج دے دیا کہ یہ جو رچرڈ گرینل ٹائپ کے جناب تلسی گیبر ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا، ان کو پٹا ڈالو، ان کو رسی ڈالو، ان کو ایک حساب کے اندر ریچ اینڈ رینج کے اندر لے کے آؤ. وہ ہو گیا. ہم نے یہ 4 دفعہ خبر بریک کی، اب وہ پروف ہو گیا. کیسے؟ کیلیفورنیا کے اندر لاس اینجلس میں آگ لگی، اس وقت برننگ ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور رچرڈ گرینل نے اپنا ایک جناب ایکس کاؤٹ کے اوپر ایک فوٹو لے کے اس نے بتایا یار دیکھو کس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے فلاں فلاں. پھر اس نے کچھ ڈیموکریٹس کو جناب تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ فلاں فلاں فلاں. وہ آگ لگی ہے بستی میں، یوتھیے سارے مستی میں، ان کو تو ایک ہی مستی ہے، نقد کوکا کے اوپر ناچو، پیسہ کماؤ، ڈالرز کماؤ. اس نے ہوا کہ ایک یوتھیا ہے برطانیہ کا، برمنگھم کا رہنے والا، جی جی، اس نے رچرڈ گرینل کو جناب ٹیگ کر کے کہا
چل آؤٹ اس کے اوپر جو اس نے جی جی کہتا چل آؤٹ ریلیکس کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہونے دے. لیکن خدا رہا جو ہے تم نے ریلیز عمران خان کا ٹویٹ ایک دفعہ پھر کرنا ہے. وہ تیری رچرڈ گل نے اس کا جواب دیا کہ گیٹ لاسٹ. اس کا ذرا نا دیسی طریقے سے اگر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں, اس نے کہا انی دیا اسی مرن لگی تو تجربے دی پئی ہے کیا دی نمبر 420 دی گو ٹو ہیل گیٹ لاسٹ. تمہیں اور بھی کہا بھی نہیں ہے میں پاگل ہوں ویلا کہ اس کے اوپر میرا گھر جلا ہوا ہے میرا. اس نے کہا تم ساؤتھ کیلیفورنیا میں نہیں رہ رہے شاید. تو اس ایک ٹویٹ کی جو 2 ٹویٹس کا آپس کا انٹریکشن ہے یہ ہمارے اس بیانیے کو اور اس وقت جو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتایا جا چکا ہے, سمجھایا جا چکا ہے کہ امریکہ سرکار بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیچھے سے ہٹ گیا ہے. جو ابا بنایا تھا شہباز گل نے, ڈچ کورٹ میں تو ملتا نہیں ان کے اس کے نام کا ابا جو ہے نا, یہ حقیقت ہے. اور جناب ادھر جا کے یہ ہر روز ایک نیا ابا بنایا ہوتا ہے اس نے, اور اس طریقے سے ٹی سی اور مراس پنا کر رہا ہوتا ہے. وہ بھی بیچارہ جو ہے نا اس نے کہا گیٹ لاس جاؤ بھاڑ میں. اچھا فیاض بھائی یہ شہباز گل کی بات ہو رہی ہے تو شہباز گل کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, جہاں پر وہ اپنی یونیورسٹی کے لیکچرز کی پروموشن کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے انڈیا میں بھی کام کیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے انڈیا میں کام کیا, میں نے فلانی جگہ کام کیا. اور شہباز گل کی اگر آپ کو یاد ہو, میں ایک اور چیز یاد کروا دوں, 6 سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ چین اور سی پیک کے مخالف بھی امریکہ میں لیکچرز دے رہا تھا. تو ایک بندہ جو انڈیا میں کام کر چکا ہے چین اور سی پیک کے مخالف لیکچرز دے رہے ہیں, اور آپ نے ہمارے شو میں ہی ایک خبر بریک آج آپ کو دوبارہ بریکنگ سن لو. جی جی یہ جب آیا نا وہاں سے, میں نے ہی آپ کے وہ بریک کیا تھا, میں دوبارہ اظہار کر دوں. جی جی انیل مسرت ہے ایک ڈچ کوٹ کا رہنے والا, جی جی ٹھیک ہے جی, بدنام زمانہ انڈین را کا جناب وہ ایجنٹ ہے, بالکل انڈر کور ایجنٹ ہے انڈین را کا, برطانیہ کا مشہور ہے زمانہ, ٹھیک ہے. وہ ہے آپ کے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کا ذاتی دوست. بالکل صحیح. دوستی کا معیار کوئی تعلق نہیں ہے, دوستی کا معیار عیاشی ہے, اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو وہ کرتا ہے انڈین را اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے. اس انیل مسرت نے لانچ کیا اس شہباز گل کو, سفارش کی نعیم الحق کو, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے نعیم الحق صاحب کو. انہیں وہ بیچارہ ملنگ آدمی تھا نعیم الحق, اس کے 1-2 شوق تھے بس, وہ شوق پورے کرتے رہتے تھے. اسے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ حالات اور واقعات اور ملک اور قوم اور ریاست اور فلاں اور فلاں. انہوں نے اس کو جناب بانی تحریک انصاف سے ملوایا اور کہا جی کہ انیل مسرت کی اور وہاں کا جو پورا گروپ ہے اس کی سفارش ہے. بالکل صحیح. یہ اس کو لے آئے. جس دن اس نے قدم رکھا ہماری حکومت بننے کے بعد, فرحان بھائی میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب اداروں کو 1 to 1 ان کی ٹاپ کلاس کی جو بریڈ تھی ان کو میں نے 1 to 1 مل کے میں نے کہا کہ یہ ایجنٹ ہے. میرا اس وقت مذاق اڑایا گیا سینئر لوگ. آپ ایک سیکنڈ فیاض بھائی آپ کو کٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ نے اس اکیلے کے متعلق بولا یا 2-4 اور بھی تھے؟ اس اکیلے کے متعلق. ٹھیک. میں نے کہا بی کیئرفل, یہ ایجنٹ ہے, یہ فورن ایجنٹ ہے, یہ اسپیسیفک ایجنڈے پہ ہے, یہ مخصوص ایجنڈے پہ ہے. میرا اس وقت نا اداروں نے مذاق اڑایا جو ذمہ دار لوگ تھے. او یار نہیں یار, یہ وہ اچھے انداز میں ہر بندے کو ایجنٹ بنا دیتے. ہاں یہ نہیں سر جی 3 مہینے گزرے, میں نے انہی لوگوں سے جو 3-4 تھے ان سے میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا چوہان صاحب یو آر 100% رائٹ. اب آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا, یہ انڈیا کے اندر کون سا لیکچر دینے جاتے تھے جی؟ جاب کرتا رہے, کہتے ہیں میں جاب. وہاں پر اسپیسیفک پاکستان کے حوالے سے اس کا ایجنڈا فٹ ہوا, وہاں پر اسپیسیفک پاکستان کے حوالے سے اس کی ڈیوٹی سائن ہوئی, وہاں اسپیسیفک پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر اس کو انڈکٹ کر کے, انیل مسرت ان کا بندہ تھا انڈین را کا, اس کے ذریعے سے اس کو بھیجا گیا. نہ عطا دیکھا نہ پتہ دیکھا, اس کا ڈچ کوٹ کے اندر والد کا کسی کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. ایسی سسپیشیس اور ایمبیگوس پرسنالٹی کو آپ نے اتنا اہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کے کمرے میں بٹھا دیا. اور عالم کیا تھا, میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنا دوں. وہ عبدالعزیز صاحب تھے, جنرل عبدالعزیز, گور کمانڈر لاہور. اب یہ 2019 کی بات ہے.
اس سے تنگ آیا ہوا تھا سارے کا سارا جناب سی ایم سٹاف, سی ایم سے لے کے سی ایم کا پرنسپل سٹاف افسر سے لے کے سی ایم کے سیکریٹریٹ کے سارے سیکرٹری, گریڈ 21 کے سارے افسر, کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی سسپیشیس تھی, جاسوسی والا سٹائل تھا. ایک ملاقات تھی جی سی ایم بزدار صاحب کی کور کمانڈر جنرل عبدالعزیز کے ساتھ. اب یہ بڑی ہائی لیول کی ملاقات ہے. میں خود منسٹر رہا ہوں. منسٹر سے کسی نے ملنا ہو تو اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے, بڑا ٹائم لینا پڑتا ہے. ٹائم لے کے جب 1 to 1 ان کے سیکرٹری کے ذریعے سے ٹائم لیا ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اس میٹنگ کے اندر پھر 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو دونوں طرف سے کوئی سیکرٹری بیٹھیں گے, وہ طے شدہ چیز ہوتی ہے کہ نوٹس لینے کے لیے, یا وہ بھی طے ہوتا ہے کہ نوٹس بھی نہیں لینے ہوتے, کچھ بہت زیادہ کانفیڈینشیل ہو کہ 1 to 1 ہے. وہ 1 to 1 میٹنگ تھی, سی ایم ورسز کور کمانڈر. اچھا جی, کور کمانڈر صاحب آئے سی ایم سیکریٹریٹ, بیٹھے. میٹنگ جیسے سٹارٹ ہوئی, یہ آیا, دروازہ کھولا, لوگ روکتے رہ گئے, آ کے تو بیٹھ گیا سائڈ پہ. یار عجیب و غریب حالت. یہ یقین جانے میں سچی بات بتا رہا ہوں, راحیل صدیقی صاحب جناب اس وقت ہوتے تھے پرنسپل سٹاف افسر, آپ ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا ریٹائرڈ ہو گئے یا ابھی وفاقی سیکرٹری ہوں گے وفاق کے اندر. اور بھی بڑے میں نام لے سکتا ہوں جو ہے نا گریڈ 21 کے افسروں کے جو اس وقت موجود تھے. یار لوگ پریشان. اچھا اندر آگے بیٹھ گیا. اب سی ایم دیکھے کور کمانڈر صاحب کو, کور کمانڈر صاحب دیکھے سی ایم صاحب کو, سمجھ نہ آئے یہ ہو کیا رہا ہے. پھر کور کمانڈر صاحب نے ایک بڑے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اس کو چھتر اور لتر مار کے اس کو اٹھایا کہ چلو گو ٹو ہیل, اٹھو یہاں سے. یہ اس وقت میٹنگ کا ڈیکورم آپ کو نہیں پتا. جاسوسی کرنا. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز آج آپ کو ایک بریکنگ دے دوں سر جی. اپریل مئی 2019 میں جناب عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے. بالکل صحیح. بھارتی ڈی جی خان میں ان کا گاؤں تھا. ڈی جی خان سے کوئی جناب کوئی 2 گھنٹے کے مسافت پہ جناب وہ پہاڑوں پہ. یہ صاحب بہادر 3 دن کے لیے وہاں پر ڈیرا لگا دیا. یار سردار فتح خان بزدار صاحب وہ میرے ساتھ پہلی دفعہ MP رہے تھے, میرا ایک تعلق تھا, باقی لوگوں کے بھی بڑے تعلق تھے. ان کو وہ دکھ اتنا نہیں کہ یار 3 دن دے جا کے ڈیرے لاؤ. سگا ماما اور سگا چاچا بھی مریا ہوئے تو بتا کہ پنڈ جا کے جنا 3 دن دی جنا پھوڑی جا کے بہنا نہیں ہے. 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی مسافت طے کر کے دور سے یہ وہاں بیٹھ گیا. میں آیا دعا کے لیے. میں نے کہا یار یہ پکے ڈیرے لگا کے, بزدار صاحب نے بھی مجھے کہا یار سمجھ نہیں آ رہی, اس نے پکے ڈیرے لگائے ہوئے. میں جب واپس ہوا نا, جاتے ہوئے میں نے نوٹ نہیں کیا, واپس ہوا جیسے ہی بھارتی سے نکلے تو وہاں پر پاکستان کا ایک انتہائی سینسٹیو پروجیکٹ ہے یورینیم کا. ایک انتہائی سینسٹیو پروجیکٹ ہے. میں نے اپنے ساتھ ٹیم تھی, میں نے کہا یار یہ خبیث آدمی یہ اپنی کتی پہ ہے, یہ اپنی جاسوسی پہ ہے. یہ یا 3 دن تو اتنے بیٹھا ہے نا, یہ سردار فتح خان بزدار صاحب دی محبت نہیں بیٹھا, یا بزدار صاحب کے ساتھ کنڈولنس کرنے کے لیے یا اس کی غم کے اندر شریک ہونے کے لیے نہیں بیٹھا. سر اس کی ہر چیز مشکوک تھی. یہ انیل مسرت انڈین ایجنٹ برطانیہ کا مشہور و معروف, اس کی سفارش تھی, اس کے ذریعے سے ہی آیا. لیکن پھر آگے جا کے ان کے مفادات سیم ہو گئے. بانی تحریک انصاف بھی وہی کمیونٹی, وہی بیک گراؤنڈ, وہی چیف پیٹرن, وہی لارنس آف ریبیا 2. اس وجہ سے پھر یہ کلوز ہو گئے. یہ فیاض بھائی بیچ میں ایک دفعہ اس کو نکالا بھی گیا تھا نا, جہاں تک مجھے یاد ہے, پنجاب حکومت سے نکالا گیا تھا, پھر اس کو فیڈرل میں ایڈجسٹ کروا دیا تھا. وہ کس نے کروا دیا سر؟ اس سے اچھی جگہ پہ کروا دیا. وہ کس نے کروایا سر؟ وہ کروایا یہی تھا نا, لوگ تنگ تھے, ہم تنگ تھے. ہر جگہ جاسوسی, ہر جگہ نان سینس ایٹیٹیوڈ, ہر جگہ جناب آپ کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور ڈیکورم ہے حکومت چلانے کے, میٹنگز کے, ان میں انٹرفیئرنس, اور پھر انتہائی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. ہر کسی کے ساتھ لڑائی, ہر کسی کے ساتھ جھگڑا, ہر کسی کے ساتھ پڈا, ہر کسی کے ساتھ متھا, ہر کسی کو جناب چل. بزدار صاحب کا ٹیمپرامنٹ ہائی ہوا, اور ان کا بھائی جان اس سوات پہ تو میری جان چھڑاؤ. انہوں نے اپنے جو چیف پیٹرن تھے بشرا بی بی, تو وہاں سے اٹھایا. تو اتنا اس کی مضبوط پیچھے سے بیکنگ تھی. سر آپ کی
قیدی نمبر 420 کی آدھے منسٹر جناب آپ کے غیر ملکی شہریت رکھنے والے اور کینیڈا اور برطانیہ اور امریکہ کے شہری تھے. بالکل یہ چلے تھے جناب ایبسولوٹلی ناٹ کرنے. ہم کوئی غلام ہے کرنے, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. ان میں سے یہ بھی ایک تھا. اچھا فیاض بھائی, اب رؤوف حسن نے کل ٹی وی پر بیان دیا, آپ کی نظر سے گزرا بھی ہوگا, تو ذرا اس کے اوپر اپنی رائے. یا دیکھو, پاکستان کی عوام کے لیے ہم یہاں پہ کچھ چسکے نہیں لیتے, ہم یہاں پر کوئی ریٹنگ لینے کے لیے نہیں کرتے. ہم یہاں پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کوئی ویورشپ لینے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے وہ کرتے تو ہم نے پی ٹی آئی کی زبان بول دی تھی. ہم یہاں پر پاکستان کی عوام کا دل, دماغ, سوچ, فکر, فہم کو جگانے کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. ایک یہی پہچان تھی اپنی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی. یہ ہمارے خون کی, بلڈ کی, جسم و جان کی, روح کی مجبوری ہے. تو بھائی ہم تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو سمجھانے کے لیے جناب آپ کے سامنے ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے کل وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں اوپنلی, بلنٹلی, بغیر کسی لیگ لپاٹ کے, اور کہا جی بانی تحریک انصاف ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہے, ریاست کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹ یہی الفاظ ہے. میں غلط کہوں تو مجھے ARY والے بھی عدالت میں لے جائیں, وسیم بادامی صاحب بھی لے جائیں, رؤوف حسن بھی لے جائیں. اس نے کہا جی جو ریاست کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, اس کے ایگزیکٹو آرڈر سے جناب ہم رہائی چاہتے ہیں, بانی تحریک انصاف کی بھی اور باقی قیدیوں کی بھی. یار یہ NRO نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو NRO کی بدترین جناب آپ کی صورت ہے. اور کہتے ہو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, یہ ترلے منت والا ہے NRO. تو کہتے ہو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اس نے کہا کس سے, آرمی چیف؟ اس نے کہا نہیں, جو چیف ایگزیکٹو. اس نے کہا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم. اس نے کہا obviously وزیر اعظم. تم شہباز شریف کی جوتیاں چاٹ کر اب تم رہا ہونا چاہتے ہو. مجھے 1% being a politician and being a تجزیہ نگار اور being a سیاستدان, میری ذاتی رائے میں شہباز شریف صاحب اس کو دے دیں NRO, لیکن ایک شرط پہ. یہ پوری پاکستانی قوم, پاکستان کے شہداء, آرمی کے شہداء, آرمی کے شہداء کی فیملیز, ان سے یہ معافی مانگے. بس مجھے تو ادھر ہی تشفی ہو جائے گی, میرا اختلاف ادھر ہی سے آدھا جانا, باوجود اس کے کہ لمبی فہرست ہے جرائم کی, اخلاقی, مالی, معاشی, معاشرتی, نیشنل, ریجنل, انٹرنیشنل, انڈیجینئس, ایکسیجینئس, اندرونی, بیرونی, دنیا جہان کے بلنڈرز اور پلنڈرز ہیں. یہ معافی مانگ لے. میری طرف سے میں کہتا ہوں جی شہباز شریف صاحب اس کو دو, چاہے باہر آ کے یہ بھی نقدہ کوکے پہ ناچتے ہوئے کہے کہ دیکھو میں ڈٹ کے کھڑا تھا, اور اس کے باقی جناب جتنے سپورٹر ہیں وہ بھی پھر باہر اس کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب سے ایگزیکٹو آرڈر NRO لے کے یہ جناب ٹویٹر پہ, انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ طوفان بدتمیزی چاہے مچائے کہ دیکھو ہمارا کپتان کتنا ڈٹا رہا اور ڈٹ کے کھڑا رہا, اور اب وہ ڈٹ کے باہر آ رہا ہے. کہتے رہے معافی مانگے. معافی سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے, نہ پیچھے, نہ آگے, نہ اوپر, نہ نیچے. اچھا فیاض بھائی, آخری ٹاپک UAE. آپ نے پچھلے شو میں بات کی تھی, اور اب ہمیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ UAE سے معافیاں مانگتے ہوئے اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے اچھے تعلقات کے اوپر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو یہ کیا تبدیلی ہو گئی؟ دیکھیں یہ آج ایک اور بریکنگ آپ کو دے دوں. جی جی. ہوا یہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا جو ان کی ٹیم ہے, آفیشیل ٹیم ہے, ایک تو وہ امریکن CIA, برطانوی MI6, اسرائیلی موساد, انڈین را, پھر افغانی بھی آج کل بیچ میں شامل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارے کے سارے مل کے ایک تو وہ جناب فیک اکاؤنٹس کے نام پہ جناب وہ کرتے ہیں, لیکن جو حقیقتاً اور ریئل آفیشل ان کی ٹیم ہے جی جی, اس نے 2 دن تو طوفان بدتمیزی اٹھایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے. جی جی, مریم نواز صاحبہ کے جو وہ غلط قسم کی ویڈیوز تھی جنا UAE کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے. سر وہاں پر بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کی بھی جناب پراپرٹیز, فائنینشیل انٹرسٹ, ان کے خاندان کی فائنینشیل انٹرسٹ,
شوکت خانم کے فائنینشیل انٹرسٹ، علیمہ نمبل کے جناب آپ کے فائنینشیل انٹرسٹ، وہ سارے موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ فرح صاحبہ، جی جی فرح صاحبہ نے دوسرے دن ہی میسج بھیجا بشرا بی بی کو، خدا کا واسطہ ہے اس کو روکو، یہ سب کچھ تباہ کر دے گا ہماری فائنینشیل بہت سے معاملات. اور پھر ان کی بچاؤ اور ان کی مفروری کا جو مین جناب ایک ٹھیا ہے، جی جی ٹرانزٹ کیمپ کہہ لو یا سب سے امپورٹنٹ کیمپ کہہ لو، وہ دبئی ہے، یو اے میں ہے. اس نے بشرا بی بی کو میسج بھیجا کہ اس کو کوئی انسان کا بچہ بنے، اپنی ٹیم کو سمجھائے، یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. فرح صاحبہ کا میسج لے کے آیا بندہ بشرا بی بی کے پاس. بشرا بی بی نے فوری طور پہ اس سے ملاقات کر کے یا اس کو جو بھی میسج بھجوایا، اس کو کہا خبردار فوری طور پہ ٹویٹ کرو اور شٹ اپ کال دو سوشل میڈیا کے اپنے، فیک ہے یا ریئل ہے، کہ خبردار جناب صدر یو اے ای کے خلاف جناب یہ چیزیں نہ کرو. اس کے اوپر پھر خیرات لگی بٹنے، جب قمیض لگی پھٹنے، مافیا کی اس نے جناب یہ ٹویٹ کیا. جی جی اب دیکھیں جہاں پر اپنے مفادات ہیں، اس نے یہ رویہ پاکستان کے حوالے سے نہیں رکھا، نہیں رکھا، بالکل نہیں رکھا. اس نے یہ رویہ پاکستان کی ریاست کی سوورینٹی کے حوالے سے نہیں رکھا. اس قیدی نمبر 420 نے یہ رویہ پاکستان کے جغرافیائی تحفظ کے حوالے سے نہیں رکھا. اس قیدی نمبر 420 اور نقدک کوکے نے یہ رویہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے نہیں رکھا. اس کی نظروں کے سامنے اس کے اپنے ٹویٹ میں، اس کے آفیشل جبران الیاس سے لے کے عمران غزالی جیسے بغیرتوں کے ٹویٹ سے، اظہر مشوانی جیسے بغیرت کے ٹویٹ سے، اور باقی سارے کے سارے جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے، وہ پاکستان کی ریاست، معیشت، معاشرت، ثقافت، تمدن، مذہب، اخلاقیات، جغرافیہ، سوورینٹی، اس کے اوپر بکواسات کرتے رہے. اس نے یہ ٹویٹ نہیں کیا کہ خبردار پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے ٹویٹ نہ کرو کے خلاف، خبردار پاکستان کی بقا اور سلامتی کو جناب آپ تہ تیغ نہ کرو، خبردار تم جناب پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے جغرافیہ کے حوالے سے اس قسم کے ٹویٹ یا اس قسم کی سوشل میڈیا کیمپین نہ کرو. نہیں کہا. اپنی جب مفادات زد پہ آئے تو کیسے فوراً ٹویٹ کیا اور اپنے آپ کو سٹیپ بیک کیا. یہ ہے ایک چھوٹے، گھٹیا، غلیظ اور رذیل لیڈر کی نشانی. لیڈر ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیڈر اچھا بھی ہوتا ہے، لیڈر برا بھی ہوتا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو 50s کی بات ہے، سزائے موت ہوئی. سزائے موت سے کچھ دن پہلے لوگوں نے کہا معافی مانگ لو ریاست سے. انہوں نے کہا جو میری قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر کے اندر نہیں. اور وہ دور تھا آپ کی سوچ سے باہر ہے. ہم نے تو وہ نظریاتی دور دیکھا ہوا ہے 80s کے اندر، 90s کے اندر. سبز ہے ایشیا، سبز ہے، سرخ ہے ایشیا، سرخ ہے. اس دور میں اگر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے نا تو پاکستان میں آگ لگوا دیتے اپنے چاہنے والوں سے، جماعت اسلامی اور جمعیت کے اور اپنی ساری جو ذیلی تنظیمیں تھیں. لیکن وہ لیڈر تھا، وہ سچا پاکستانی اور سچا اسلامی مسلمان لیڈر تھا. اس نے کوئی ایسی کمپین کا اعلان نہیں کیا سول نافرمانی سے لے کے پاکستان کو اور ریاست کو تباہ و برباد کرنے کی. چند دن رہ گئے پھانسی کو. یہ تو اللہ کی ذات بیٹھی تھی کہ پھر امت مسلمہ کے ممالک اور سعودی عرب اور پھر سارے وہ بیچ میں پڑے. اور یہ فرق ہوتا ہے بھائی جان، اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے، گھٹیا، غلیظ، رذیل معاشی مفاد کے لیے 2 دن کے اندر ہی آپ نے ٹویٹ کیا اور منع کیا. بھائی جان میرا اس اوورسیز پاکستانیوں سے کوئی تعلق نہیں جو یو اے ای کے صدر کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے بھائی جان. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے چینل آزاد سیاست کی ویڈیوز پہ آپ ساروں کے کمنٹس جو سے ہم سب پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. آپ سب کو بہت شکریہ.